الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ یہ میرے ہاتھ میں مرزا محمد علی جہلمی صاحب کا وہ کتابچہ ہے جس کا نام انہوں نے واقعہ کربلا رکھا ہے، اور 72 صحیح الاسناد احادیث اس میں لائے ہیں، اور وہ اکثر اپنی تقاریر کے اندر اس کو ہائیڈروجن بم کا نام دیتے ہیں کہ یہ میں نے ہائیڈروجن بم تیار کیا ہے، اور دوسرا اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ریسرچ پیپر۔ میں آپ کے سامنے ان کی پیش کردہ حدیث نمبر 3 جو صحیح مسلم سے لائے ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 2 ہے، وہ رکھنے لگا ہوں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم اس ریسرچ پیپر کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ آپ یہی سمجھیں کہ ہم اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث لائے ہیں، حدیث ہے سیدنا میدان بن ابی طلحہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے جمعہ کا خطبہ دیا، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا ذکر خیر فرمایا۔ پھر سیدنا عمر نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگیں ماری ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بعض لوگ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، نہ ہی اپنی خلافت کو اور نہ ہی اس کو جسے اس نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے۔ اگر میری موت جلدی ہو جائے تو خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے پائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ آگے انہوں نے نوٹ لکھا ہے۔ اب اس نوٹ کے اندر اگر آپ کو یہاں سکرین میں دکھائی دے رہا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم آپ کی آسانی کے لیے اس کا سکین لگا دیں گے۔ یہاں نوٹ کے اندر چونکہ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، کہتے ہیں ان 6 افراد کے نام صحیح بخاری کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں۔ آگے پھر حدیث کے الفاظ لکھتے ہیں، اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں طعن کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر بریکٹ میں لکھتے ہیں ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ان ہاتھوں سے مارا بھی ہے۔ آگے پھر نوٹ لکھتے ہیں۔ اب حدیث کیا تھی کہ اسلام کی خاطر اپنے ان ہاتھوں سے مارا بھی ہے۔ نوٹ لکھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، مرزا محمد علی جہلمی صاحب فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالہ کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں۔ پس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں، یعنی خلافت میں لان تان کریں، یہ بھی بریکٹ میں وہ لکھتے ہیں، تو جان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور کافر و گمراہ ہیں۔ اب چونکہ یہ تو بنیاد تھی اور اس ریسرچ پیپر کی، اور فتح مکہ پر چونکہ آپ حضرات پہلے بھی کئی دفعہ ان کے منہ سے ان کی زبان سے سن چکے ہیں کہ ان کی جب بھی فتح مکہ کا ذکر ہوتا ہے اس سے مراد ابو سفیان ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما ہوتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ یہ ابتدا ہے اس ریسرچ پیپر کی، لیکن میں اس کو کہتا ہوں اس پراپیگنڈا پیپر کی، تو یہاں انہوں نے فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالہ کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے تمہید باندھی ہے اور آگے چلے ہیں، اور آگے انہوں نے اس چونکہ ریسرچ پیپر میں 6 باب قائم کیے ہیں، اس ریسرچ پیپر میں انہوں نے 6 باب قائم کیے ہیں، اور نام کیا تھا؟ واقع کربلا 72 صحیح اسناد احادیث کی روشنی میں۔ لیکن ان 6 ابواب میں سے 5 ابواب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہیں۔ اب واقع کربلا اور حضرت امیر معاویہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا واقع کربلا جب رونما ہوا اس وقت امیر معاویہ اس دنیا میں تھے؟ اگر نہیں تھے تو نام واقع کربلا اس ریسرچ پیپر کا رکھ کے 5 باب 6 میں سے 5 باب صرف امیر معاویہ پہ تحریر کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ بہرحال سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے
یہاں بریکٹ میں فتح مکہ کا ذکر کر کے تمہید مانتے ہوئے امیر معاویہ یا بنو امیہ کو لان تان کرنے کی بنیاد رکھی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ حدیث سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اصول ہے کہ حدیث کی وضاحت حدیث سے ہی ہوتی ہے، یا حدیث کی وضاحت صحابہ کرام کرتے ہیں، یا تابعین کرتے ہیں، یا سلف صالحین کرتے ہیں۔ جی یہ جو انہوں نے حدیث پیش کی تھی صحیح مسلم سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1258 ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح البخاری ہے، اسی سے ملتا جلتا نہیں کہیں گے بلکہ یہی واقعہ اس میں موجود ہے صحیح البخاری کے اندر، اور حدیث نمبر ہے 6830، حدیث نمبر 6830۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا تھا اور کن لوگوں کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے یہ الفاظ کہے تھے۔ کیا ان کے ہاتھوں میں پٹنے والے وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان والے لوگ تھے، اور پھر نام مان کر گمراہ اور کافر قرار دیے جانے والے لوگ واقعی یہی لوگ تھے جن کی طرف مرزا محمد علی جہلمی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، یعنی حضرت امیر معاویہ ان کی پارٹی؟ تو ہم دیکھتے ہیں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں کئی مہاجرین کو پڑھایا کرتا تھا۔ کیا پڑھایا کرتے تھے؟ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ان میں سے ایک تھے، ابھی میں مینا میں ان کے مکان پر تھا، اور وہ حضرت عمر کے آخری حج میں ان کے ساتھ تھے۔ یعنی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر فاروق کا جو آخری حج ہے، جو یہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت عمر فاروق کا یہ خطبہ ہے، اور یہ سارے معاملے کی وضاحت ہے، یہ آخری چونکہ حج ہے اور عبد الرحمن بن عوف ان کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ میرے پاس لوٹ کر آئے اور کہا کہ کاش تم اس شخص کو دیکھتے جو آج امیر المومنین کے پاس آیا تھا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین، کیا فلاں صاحب سے یہ پوچھ تاچھ کریں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں صاحب طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت کروں گا۔ یہ وہی طلحہ بن عبید اللہ ہیں جن کا ہم نے پچھلے ایک کلپ میں ذکر کیا تھا، جن کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ فلانا ڈینگنا، یہ فلانا ڈینگنا دیکھنا ہے کون ہے، پتہ کرنا ہے کون ہے ان کے بارے میں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ یہ وہی طلحہ بن عبید اللہ ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں صاحب طلحہ بن عبید اللہ سے بیعت کروں گا، کیونکہ واللہ حضرت ابو بکر کی بغیر سوچے سمجھے بیعت تو اچانک ہو گئی اور پھر وہ مکمل ہو گئی تھی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ میں انشاءاللہ شام کو لوگوں سے خطاب کروں گا اور انہیں ان لوگوں سے ڈراؤں گا جو زبردستی سے دخل در معقولات کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو خلافت کے حکومت کے معاملات ہیں ان میں زبردستی دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو ڈراؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اس پر میں نے عرض کیا یا امیر المومنین ایسا نہ کیجئے، حج کے موسم میں کم سمجھی اور برے بھلے ہر ہی قسم کے لوگ جمع ہیں، اور جب آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کے قریب یہی لوگ زیادہ ہوں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور وہ چاروں طرف پھیل جائے، لیکن پھیلانے والے اسے صحیح طور پر یاد نہ رکھ سکیں گے اور اس کے غلط معنی پھیلانے لگیں گے، اس لیے مدینہ منورہ پہنچنے تک کا اور انتظار کر لیجئے۔ عبد الرحمن بن عوف 1450 سال پہلے یہ بات کہہ کے گئے ہیں کہ نہ سمجھ لوگ کیا کریں گے، آپ بات کچھ اور کہیں گے لیکن پروپیگنڈا کچھ اور ہوگا، جیسے آج مرزا محمد جہلمی صاحب آپ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کیا کہنا چاہتے تھے اور کیا کہا تھا، یہ آگے آ رہا ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، اور میرے وہ بھائی جو آپ کو فالو کرتے ہیں اگر آپ کو نہ بھی آئے تو وہ ضرور سمجھ کے اپنا قبلہ تبدیل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ آگے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہجرت اور سنت کا مقام ہے، وہاں آپ کو خالص دینی سمجھ بوجھ رکھنے والے اور شریف لوگ ملیں گے، وہاں آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اعتماد کے ساتھ ہی فرما سکیں گے، اور علم والے آپ کی باتوں کو یاد بھی رکھیں گے اور جو صحیح مطلب ہے وہی بیان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں اچھا، اللہ کی قسم
میں مدینہ منورہ پہنچتے ہی سب سے پہلے لوگوں کو اسی مضمون کا خطبہ دوں گا، یعنی یہی بات سمجھاؤں گا جو انہوں نے پیچھے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ڈراؤں گا، خواہ مرد ہوں یا عورتیں، بشرطے کہ گواہی مکمل ہو جائے یا حمل ظاہر ہو یا وہ خود اقرار کر لے۔ پھر کتاب اللہ کی آیتوں میں ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ اپنے حقیقی باپ دادوں کے سوا دوسروں کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارا کفر اور انکار ہے کہ تم اپنے اصل باپ دادوں کے سوا دوسروں کی طرف اپنی نسبت کرو۔ ہاں، اور سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری تعریف حد سے بڑھا کر نہ کرنا، جس طرح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حد سے بڑھا کر تعریفیں کی گئیں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق وہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے وہاں خواب کے پس منظر میں کہا تھا، اب وہی بات کرنے لگے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے یوں کہا ہے کہ واللہ اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں سے بیعت کروں گا۔ دیکھو تم میں سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ حضرت ابو بکر کی بیعت تو اچانک ہو گئی تھی اور پھر وہ چل گئی۔ بات یہ ہے کہ بے شک حضرت ابو بکر کی بیعت ناگاہ ہوئی اور اللہ نے ناگہانی بیعت میں جو برائی ہوئی ہے اس سے تم کو بچائے رکھا، یعنی اس میں جو حضرت ابو بکر صدیق کی اچانک بیعت کی گئی تھی اس میں کوئی شر نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس کی وجہ اور تم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ابو بکر جیسا متقی خدا ترس ہو۔ تم میں کون ہے جس سے ملنے کے لیے اونٹ چلائے جاتے ہوں؟ اب حضرت عمر فاروق کچھ کہنے لگے ہیں۔ مرزا صاحب توجہ سے سنیے گا، دیکھو خیال رکھو، کوئی شخص کسی سے بغیر مسلمانوں کے صلاح مشورہ صلاح مشورہ اور اتفاق اور غلبہ آراء کے بغیر بیعت نہ کرے، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ بیعت کرنے والا اور بیعت لینے والا دونوں اپنی جان گنوا لیں گے۔ مرزا محمد علی جہلمی صاحب حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ بیعت جب بھی ہونا ہے لوگوں کی مشاورت سے ہونا ہے، لوگوں کے مشورے سے ہونا ہے۔ جو ابو بکر صدیق کی بیعت ہوئی تھی اچانک ہو گئی تھی، وہ شر پہ نہیں خیر پہ ہی مبنی تھی، اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہی خیر تھی۔ ایسا نہ ہو اب اس کے بعد کہ تم اسی کی نقل کرتے ہوئے، اسی کی پیروی کرتے ہوئے، اسی بیعت کو فالو کرتے ہوئے بغیر کسی مشورے کے کسی کی بیعت کر لو۔ اگر ایسا کرو گے تو بیعت کرنے والا بھی اور بیعت ہونے والا دونوں اپنی جان گنوا دیں گے۔ مرزا صاحب کتنی واضح حدیث ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک حدیث لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اس کا مفہوم خود بنا لیتے ہیں، اور اللہ کی قسم میرے وہ بھائی جو آپ کو فالو کرتے ہیں میں ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ خدارا اگر آپ مرزا محمد علی جہلمی سے کچھ سنتے ہیں تو ضرور کسی عالم دین سے اس معاملے کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں پوچھ لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ اس کی جو تشریح، جو اس کی وضاحت حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتی ہے یا سلف صالحین نے کی ہے، آج 1450 سال بعد کون ہوتا ہے مرزا محمد علی جہلمی جو یہاں تک کہتا ہے کہ سلف کے ختنے چیک کروانے چاہیے، جو سلف کو نہیں مانتا، جو تابعین کو جھوٹا کہتا ہے، جو صحابہ کرام پہ لعن طعن کرتا ہے، تبرہ بازی کرتا ہے، کیڑے نکالتا ہے، بتلاؤ۔ اور یہ جب اس ریسرچ پیپر کا وہ ذکر کرتے ہیں اور جب علماء کرام کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو یعنی مشاجرات صحابہ کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کرو، تو عموماً کہتے ہیں کہ میں تو صحیح مسلم سے حدیث لایا ہوں، اور امام مسلم اپنے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو عوام الناس کے لیے لکھا ہے۔ مرزا صاحب لکھا تو عوام الناس کے لیے ہے، اگر عوام الناس کے لیے نہ لکھا ہوتا تو آج یہ کتابیں کسی لائبریری کے تالے کے اندر، لاک کے اندر ہوتی، لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن اگلی بات سمجھنے والی ہے، جو آپ اپنی بریکٹ میں کچھ لکھ کر، کچھ کالک ڈال کر کیڑے نکالتے ہیں، انہوں نے اس لیے نہیں لکھا تھا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے آؤ پلٹ آؤ، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ میری اور آپ کی
کیا مجال ہے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں، صحابہ کو فاسق قرار دیں، صحابہ کو منافق قرار دیں، صحابہ کو کفر کے مرتبے پر فیض کر دیں۔ مرزا صاحب آخرت کو اپنی کو برباد نہ کرو اور لوگوں کے ایمان کے ساتھ نہ کھیلو، یہ دعوت فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، آپ کے فالوور کو بھی پیچھے پلٹنے کی توفیق دے۔